بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے عید مبارک۔ امید ہے کہ آج عید کے بعد کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ اس عید کو خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہوں گے۔ عید مبارک ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے اور مبارک کا مطلب بھی یہ ہے، یہ برکت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت لائے اور آپ ہر لمحہ خوشیاں محسوس کرتے رہیں۔ اور یہ دعا بڑی اہم ہے اور اس کے جواب میں خیر مبارک کہنا بھی بڑا اہم ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ جب ایسے ہم ایک دوسرے کو کہیں گے تو ہمارا پورا سال جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہی گزرتا رہے گا۔ جیسے کہ رضا علی عابدی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جب مبارک کہتے ہیں تو پورا سال وہ مبارک جو ہے وہ خوشیاں لے کر آتی رہتی ہے جب تک کہ اگلی عید نہیں آ جاتی۔ آج ہم بھی باہر نکلے ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ کو ریاض کی کچھ جھلکیاں دکھائیں جو ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور ایک گلوبل سٹی ہے۔ ہماری بھی عید بڑی اچھی الحمدللہ گزر گئی اور مصروف بھی گزر گئی جیسے کہ سب کی گزری ہوگی، اس لیے کہ اس عید پہ کام تو کافی زیادہ ہوتا ہے، قربانی کا، پھر اس کو تقسیم کرنا، پھر صفائیاں اور یہ سب چیزیں کافی تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی جب کام پر گئے تو جس سے بھی بات ہوئی اس نے یہی بتایا کہ وہ بہت تھکے ہیں اس عید پہ۔ تو یہ بھی خوشیوں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیوں کے ساتھ اور صحت کے ساتھ جو ہے ہماری اس تھکاوٹ کو دور کرے، سب کی تھکاوٹ کو۔ جی اب ہم باہر آئے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ریاض کے مختلف مناظر جو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ ریاض ایکچولی گلوبل سٹی ہے۔ گلوبل سٹی جو ہے وہ سارے شہروں کو نہیں کہا جاتا، کچھ ہی شہروں کو کہا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت سارا ایک کرائیٹیریا انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شہر کو گلوبل سٹی کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، ہم مملکت کا ہے جو ہے وہ دارالخلافہ بھی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1918 یا 20ویں صدی کے شروع میں ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس کی کل آبادی جو ہے وہ 18,000 تھی، اور اب ماشاءاللہ رقبے کے اعتبار سے شاید یہ کراچی سے بھی بڑا ہے اور آبادی بھی اس کی اب بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے ریاض۔ پوری دنیا سے جو سیاح ہیں یا ٹورسٹ ہیں وہ سعودی عرب کا جب رخ کرتے ہیں تو وہ ریاض ضرور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بہت بڑا ہے اور وہاں پر جو نمبر آف فلائٹس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی جو جہازوں کی آمد و رفت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ٹورسٹ آتے ہیں سال میں، اور یہاں پر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں۔ بزنس ہب بھی ہے مملکت کا اور یونیورسٹیز بہت ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پر سعودی عرب ریاض میں ایسی ہیں جو اس کو بہت خاص شہر بناتے ہیں۔ ہم تو خیر اس کی خوبصورتی سے ہی مسحور ہوئے رہتے ہیں، اور کھانے یہاں کے آپ کو ہر طرح کا، ہر ملک کا کھانا مل جائے گا، یہاں تک کہ یہاں پر ایک کورین ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں وہ بالکل تازہ انگریڈینٹس منگاتے ہیں کوریا سے اور ان کی مدد سے پھر کھانا بنایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی وہاں پر کھانا کھایا اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ پھر ہم نے اسی جو ہے چیز کو اپنے گھر میں آزمانے کے لیے پھر ہم ایک کورین شاپ پر گئے جہاں پر یہ ساری کورین کھانے کی ڈیلیکیسیز اور سب کچھ ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ ہم لے کر آئے اور ہم نے گھر میں بھی اس کو بنانے کی کوشش کی اور اچھا بنا۔ بس اسی طرح پاکستانی ریسٹورنٹ بھی بہت اچھے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اس میں پاکستانی ہی جاتے ہیں، اس میں باقی سب لوگ بھی آنا جو ہے وہ کافی پسند کرتے ہیں، اور پاکستانی کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ آج ہم ذرا نکلے ہیں، کچھ ہم نے سوچا کہ ہم گھر کی کچھ چیزیں دیکھیں، تو ہمارا ارادہ تھا کہ اگر ہمیں کچھ اچھا لگے گا تو ہم خریدیں گے بھی۔ تو اب بس ہم اپنی اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑی دیر تک، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو ریاض کے بارے میں بھی کچھ معلومات دے دیں۔ اسی طرح شاپنگ کے لیے بھی آپ کے پاس بہت اپرچونٹی ہیں ریاض میں، چاہے وہ آپ نے گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے یا اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے کچھ خریدنا ہے، یا اگر آپ جیولری کے شوقین ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی بہت اپرچونٹیز ہیں یہاں پر۔ اب جناب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی جگہ پر جہاں ہم نے آنا تھا۔
ہمارا خیال تھا کہ کچھ سیلز ہوں گی، لیکن وہ ہم آتے آتے ہمیں اتنا وقت لگ گیا کہ وہ سیل تو ختم ہو گئی، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا دیتے ہیں. بہت بڑا اسٹور ہے یہ، اور اس میں گھر سے متعلق سب چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ فرنیچر ہے، باتھ روم ایکسیسریز ہیں، یا آپ کے کچن کے استعمال کی چیزیں ہیں، پھول ہیں، یا ویسے جو گھر کی آرائش کی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر بہت ہیں، اور یعنی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کچھ خاص خریدنے کا تو اب ارادہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیے ہم ذرا دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا کچھ ہے یہاں پر. ہم بس اس عید پر تو بڑے پھر کھانے بنائے جاتے ہیں. اس دفعہ تو گرمی کافی زیادہ ہے، اب اندازہ نہیں ہے کہ کتنا خواتین کو کچن میں وقت گزارنے کا موقع ملا ہوگا، اور کتنا جو ہے وہ انہوں نے سیکریفائس کر کے اور وہ سارا کچھ بنایا ہوگا. لیکن بہرحال ایک بڑی عید کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو گوشت کی تقسیم اور یہ سب، یہ بھی ایک رونق کا باعث ہوتی ہے. اور پھر عیدیں ایسا موقع ہوتی ہے جس پر خاندان بھی عموماً اکٹھا ہوتا ہے اور سب کو مل بیٹھنے کا، آپس میں بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ملاقاتیں بڑی ضروری ہیں. یہ جیسے خون جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ ملاقاتیں زندگی کی خوشیوں کے لیے ضروری ہیں. تو جو اپنے رشتے ہوتے ہیں وہ جیسے بھی ہوں، بہرحال وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی تلخیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان سے بھی تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں. اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ہم اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب پھر وہ بات ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو اور ہمارے تعلق کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو جناب ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیے بہت اچھی طرح انہوں نے پورے بیڈ رومز اور لاؤنجز ڈیکوریٹ کر کے دکھائے ہوئے ہیں کہ کون سا کمبینیشن کس کے ساتھ جائے گا. ہمیں بھی اچھے لگے، بہت ساری چیزیں اور جو وال ڈیکوریشنز تھیں اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پر. بس ہم نے سوچا چلیں عید کے بعد ذرا تھکاوٹ اتارنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی اچھی ہیں. ہمارے ہاں تو آج عید کا تیسرا دن ہو گیا، پرسوں عید تھی ہماری. ابھی پاکستان میں تو آج عید کا دوسرا دن چل رہا ہے اور حسب معمول خوب مصروفیت ہوگی. یہ دیکھیے جناب، ہم آپ کو ابھی اپنی ٹرالی بھی دکھا دیتے ہیں، اور جس میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک ہم نے پلاسٹک کی باسکٹس لی ہیں اپنے اس جو ہے وہ فریج میں رکھنے کے لیے، سٹوریج باکسز جو ہوتے ہیں، اور کچھ ہم نے کینڈلز لی ہیں. تو بس یہ ہماری چھوٹی سی شاپنگ تھی جو ہم نے کر لی، اور ہمارا بل بھی بہت مناسب اور بہت تھوڑا سا بنا ہے، کچھ خاص نہیں ہے. اب ہمیں کچھ اور کام بھی ہیں، تو یہاں سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں اور اب ہم جائیں گے گاڑی کی طرف، اور اب ہم اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں گے، اور وہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں دکھائیں گے. آج بس ہم نے آپ کو یہی دکھانا تھا، اور کچھ باتیں تھیں جو ہم نے سوچا کہ ہم عید کے بارے میں کریں گے، اور کچھ باتیں تھیں جو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ریاض کے بارے میں بتائیں گے. ریاض اب تو خیر دارالخلافہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو دارالخلافہ مملکت کا وہ جدہ تھا. جدہ بھی بہت بڑا شہر ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مکہ کے بالکل قریب ہے، تو اس لیے وہاں سے حرم جانا اور مسجد حرام جانا بہت آسان ہے. اس وجہ سے جو جدہ کے لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ وہ جب چاہیں وہ مسجد حرام جا سکتے ہیں، جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں. ریاض سے ہمیں مکہ جانے میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے کہ تقریباً 950 کلومیٹر کا سفر ہے، اور مدینہ کا سفر بھی تقریباً جو ہے وہ اتنا ہی ہے. اب ہمیں خوب پیاس لگ رہی تھی، اس لیے ہم نے کچھ پینے کے لیے لیا، سب نے اپنی اپنی پسند سے، اور ہم نے سوچا کہ اب کچھ ذرا تھوڑی اپنی تواضع بھی کر لیں، اس لیے کہ گرمی بہت ہے، اور ریاض کا موسم کافی گرم ہے اور خشک بھی ہے. جی پچھلے دنوں جو سینڈ سٹارم آیا اس کے بعد ہمارے ہاں تو بس چھینٹے ہی پڑے، لیکن کئی جگہوں پر بہت ٹھیک ٹھاک موسلادھار بارش ہوئی.
تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا ولاگ. آپ آج بھی یقیناً مصروف ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.